السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ نزول قرآن کس طرح سے ہوا اور قرآن کی جو موجودہ ترتیب ہے وہ کیسے عمل میں آئی۔ دیکھیے، بہت تفصیلی جواب ہے مگر میں بہت مختصر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے کلام کے نزول کی کیفیت جو بخاری شریف میں لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب جبرائیل وحی لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے تو پہلے آپ کو دو طرح کی آواز سنائی دیتی۔ کبھی گھنٹی کی آواز سنائی دیتی اور کبھی ایسا ہوتا کہ جیسے کسی چٹان کے اوپر لوہے کی زنجیر کھینچی جا رہی ہو، اور یہ وحی کی بہت شدید قسم ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا اور پسینے میں آپ شرابور ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ جس سواری پر آپ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے وہ سواری بھی وحی کے بوجھ سے زمین پر بیٹھ جاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل حاضر ہوتے، اللہ کے رسول کو قرآنی آیات اور قرآنی صورتیں پڑھ کر سناتے، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد فرماتے، اور یاد کرنے کے بعد ان قرآنی صورتوں یا آیتوں کو حضرت جبرائیل کو سنا دیتے۔ اللہ کے رسول اس کے بعد صحابہ کرام کو طلب فرماتے اور ان وحی الہیہ کو لکھنے کا حکم دیتے۔ آپ خود لکھواتے اور صحابہ کرام اسے لکھتے تھے، اور اس کے بعد آپ یہ بھی حکم فرماتے کہ ان قرآنی الفاظ کو، ان قرآنی صورتوں کو، ان قرآنی آیات کو یاد کر لیا جائے، زبانی یعنی حفظ کر لیا جائے، اور اس کی تلاوت نمازوں میں کی جائے۔ اس طرح سے مسلسل 23 سال 5 مہینے میں قرآن کا نزول مکمل ہوا، مگر اللہ کے رسول کے زمانے میں اس کی کوئی کتابی شکل نہیں تھی۔ قرآن کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ سب صحابہ کے سینوں میں محفوظ تھیں اور سب صحابہ کو زبانی یاد تھیں۔ اکثر صحابہ قرآن کے حافظ تھے مگر کتاب کی کوئی صورت نہ تھی۔ بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق کے زمانے میں انہیں یہ مشورہ دیا کہ قرآن کو کتابی شکل میں محفوظ کر لینا چاہیے، آنے والے زمانے کے حالات کیسے ہوں گے کوئی کہہ نہیں سکتا ہے، اس لیے آپ اسے کتابی شکل میں جمع فرمائیں۔ تو ابوبکر کو شروع میں ان کی رائے سے اتفاق نہیں ہوا، مگر بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شرح صدر ان کے اوپر کر دیا، اور وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق راضی ہو گئے اور حکم دیا کہ قرآن کو جمع کر دیا جائے۔ اب اس کے لیے ایک کمیٹی تشکیل کی گئی، اور اس کمیٹی کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ خوب تحقیق کے بعد قرآن کو جمع کریں۔ حالانکہ جمع کرنے کی کوئی خاص ضرورت اس زمانے میں محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ہر صحابی حافظ قرآن تھا، مگر اللہ کی معیشت اور اللہ کی مرضی یہی تھی کہ قرآن کتابی شکل میں بھی ہو۔ تو اس کمیٹی نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ جس کے پاس قرآن کا جتنا حصہ لکھا ہوا ہے، چمڑے پر، پتھر پہ، پتوں پہ، وہ سب لائیں۔ صحابہ کرام اسے لاتے اور اس کے بعد 2 شخص کی اس پر گواہی دی جاتی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم نے رسول اللہ سے سنا ہے اور سن کر اس پر لکھا ہے۔ تو اس طرح سے ہر آیت کے لیے یا ہر سورہ کے لیے جو صحابہ کرام لاتے 2 آدمیوں کی گواہی بھی گزاری جاتی۔ اس طرح سے قرآن کو مکمل کتابی شکل دی گئی اور اسے ایک کتاب کی شکل دے کر قرآن کو مدون کر دیا گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرأت میں اختلاف ہوا۔ جیسے ہماری اردو ہے، ہر علاقے کی الگ ہے، حیدرآباد کی الگ ہے، دہلی کی الگ ہے، لکھنؤ کی الگ ہے، لاہور کی الگ ہے، اسی طرح سے عربی زبان بھی مختلف ہے۔ تو لوگ اپنے اپنے لہجوں میں تلاوت کرنے لگے، جس میں معنی بدلنے لگے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو ایک قرأت پر جمع فرمایا، اور وہ قریش کی قرأت ہے، کیونکہ قرآن کو اللہ نے قریش کی لغت میں نازل کیا تھا، اسی لیے عثمان غنی کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن میں شروع میں زیر زبر نہیں تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے قرآن میں زیر اور زبر لگوائے اور ایک بہت بڑا نیک کام اس نے انجام دیا۔ پھر انسانوں کی تلاوت کی سہولت کے لیے، کیونکہ تلاوت کرنا ایک عظیم الشان عبادت و سعادت ہے، تو تلاوت کی سہولت کے لیے قرآن کو 7 حصوں میں بانٹا گیا، ہر حصے کا نام منزل رکھا گیا۔ تو قرآن میں کل 7 منزلیں بنائی گئیں تاکہ کم از کم انسان کو تلاوت میں سہولت ہو۔ 7 دن میں جو لوگ تلاوت کرنا چاہیں وہ ایک ایک منزل کی تلاوت کر لیں۔
بعد میں پھر 30 پارے بنائے گئے، یہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا ہے۔ تلاوت کی سہولت کے لیے کہ کم سے کم مسلمان ایک مہینے میں ایک قرآن کی تلاوت کر لے، تو قرآن میں پھر 30 پارے بنائے گئے۔ یہ 30 پارے نہ رسول اللہ کے زمانے میں تھے نہ صحابہ کرام کے زمانے میں تھے، محض انسانوں کے تلاوت کی سہولت کے لیے جو ہے یہ مسئلہ بنایا گیا کہ کم سے کم مسلمان مہینے میں ایک بار تلاوت کر لیں، اس لیے 30 پارے بنائے گئے۔ اسی طرح سے قرآن کے ہر پارے کو 4 حصوں میں بانٹا گیا، ربع، نصف اور ثلث۔ اس کا بھی مقصد و مطلب یہی تھا کہ کم سے کم ادنا درجہ یہ ہو کہ انسان 1/3 یا آدھا پارہ یا پاؤ پارہ کم سے کم روز پڑھ لے، تو تلاوت کے سہولت کے پیش نظر جو ہے یہ 3 چیزیں لائی گئیں، ربع، ثلث، نصف وغیرہ۔ قرآن میں آپ دیکھیے رکوع لکھا رہتا ہے، جہاں کچھ 16، 17، 15، 12 آیتیں مکمل ہوتی ہیں تو ایک رکوع آتا ہے۔ رکوع کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ دوران نماز صحابہ کرام تلاوت جہاں موقوف کر کے رکوع میں چلے جاتے، عموماً وہ جگہ رکوع بن گئی۔ تو یہ قرآن کی مختصر سی تاریخ تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔